تلنگانہ کے سابق گورنر بنڈارو دتاتریہ نے لوک بھون میں موجودہ گورنر شیو پرتاپ شکلا سے خیر سگالی ملاقات کی. قبائلیوں کے مسائل پر یادداشت بھی پیش کی گئی. بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما و سابق گورنر بنڈارو دتاتریہ نے آج حیدرآباد کے لوک بھون میں موجودہ گورنر شیو پرتاپ شکلا سے خیر سگالی ملاقات کی. اس ملاقات کے دوران انہوں نے ریاست میں مقیم قبائلی برادری کو درپیش مختلف سنگین مسائل کے حل کے لیے گورنر کو ایک تفصیلی یادداشت پیش کی. انہوں نے اپنی یادداشت میں قبائلیوں کی زمینوں کے تحفظ اور پوڈو کاشتکاری کے دیرینہ مسائل کا مستقل حل نکالنے کا مطالبہ کیا. جنگلات کے حقوق کے قانون کے تحت تمام مستحق قبائلی خاندانوں کو ان کے حقوق کی فراہمی، قبائلی علاقوں میں معیاری تعلیم، صحت کی سہولیات، پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے جیسے اہم امور پر گورنر کو توجہ دلائی. بنڈارو دتاتریہ نے زور دیا کہ قبائلیوں کی فلاح و بہبود کے لیے آئین ہند کے تحت جو حقوق اور تحفظات فراہم کیے گئے ہیں ان پر مکمل اور دیانت داری سے عمل درآمد ہونا چاہیے. بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں زمینوں پر قبضے، بنیادی ڈھانچے کا فقدان اور روزگار کے بحران کو ختم کرنے کے لیے قبائلی مشاورتی کونسل یعنی ٹرائبل ایڈوائزری کونسل کے ذریعے ٹھوس اقدامات کیے جانے چاہیے. گورنر شیو پرتاپ شکلا نے قبائلی برادری کے مسائل کو سنجیدگی سے سنا اور یقین دلایا کہ مسائل کا جائزہ لیا جائے گا اور قبائلیوں کی بہتری کے لیے ہر ممکن مدد اور تعاون فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. نگر کرنول ضلع کے امرآباد منڈل کے قریب ایک جیپ بے قابو ہو کر 100 فٹ گہری کھائی میں جا گری. حادثے میں 3 افراد شدید زخمی ہوئے. ذرائع نے بتایا کہ امرآباد منڈل کے قریب یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک نجی جیپ منور سے اچمپیٹ جا رہی تھی. جیپ جیسے ہی منور کے قریب پرتاپ رودرونی کوٹا کے نزدیک پہنچی تو ڈرائیور جیپ سے کنٹرول کھو بیٹھا اور جیپ سڑک سے پھسل کر 100 فٹ گہری کھائی میں جا گری. زخمیوں نے بتایا کہ آرٹیسی بسوں کی شدید قلت کے باعث تقریباً 10 تا 12 اساتذہ اور سرکاری ملازمین اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد گھر واپسی کے لیے مجبوری میں اس جیپ میں سوار ہوئے تھے. مقامی لوگوں نے حادثے کی اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کی. حادثے میں شدید زخمی ہونے والے 3 افراد کو اچمپیٹ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ وہ افراد جو معمولی زخمی ہوئے تھے انہیں طبی جانچ اور علاج کے لیے منور کے پرائمری ہیلتھ سینٹر لے جایا گیا. مقامی لوگوں نے اس راستے پر مسافر بردار بسوں کی تعداد میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ سرکاری ملازمین اور عام شہریوں کو اس طرح کے سفر سے نجات مل سکے. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر و رکن اسمبلی چندران گٹا اکبر الدین اویسی نے تاریخی بی بی کے علاوے کا دورہ کرتے ہوئے بی بی کے علم پر ڈھٹی پیش کی، دعاؤں کا اہتمام بھی کیا. حیدرآباد میں محرم کے ایام عزاداری انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جا رہے ہیں. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر وہ رکن اسمبلی چندران گٹا اکبر الدین اویسی نے آج تاریخی بی بی کے علاوے کا دورہ کیا. اکبر الدین اویسی نے بی بی کے علم پر ڈھٹی پیش کی اور دعاؤں کا اہتمام بھی کیا. بعد ازاں انہوں نے عزاداروں کی سہولت کے لیے کیے گئے انتظامات کا معائنہ کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ضروری ہدایت جاری کی. اکبر الدین اویسی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ زائرین اور عزاداروں کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. انہوں نے GHMC، محکمہ پولیس اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ بی بی کے علم کے جلوس کے راستوں پر صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، روشنی کے معقول انتظامات کو یقینی بنائیں، عزاداروں کی سیکیورٹی اور سہولیات میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے. ان کے ہمراہ مجلس کے سینئر لیڈرز اور کارکنان بھی دیکھے گئے. حیدرآباد کے انچارج منسٹر پونم پربھاکر نے گاندھی بھون میں عوام سے براہ راست ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے. لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے پونم پربھاکر سے ملاقات کر اپنے مسائل پر مبنی یادداشتیں پیش کی. TPCC ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں آج عوامی مسائل پر اجلاس منعقد ہوا. اس موقع پر وزیر پونم پربھاکر نے عوام سے براہ راست ملاقات کی، ان کے مسائل سنے. عوام کی ایک بڑی تعداد نے وزیر کو اپنے مسائل پر مبنی یادداشتیں پیش کی. پونم پربھاکر نے عوام کی پیش کردہ درخواستوں کا بغور جائزہ لیا. انہوں نے اراضی کے تنازعات، ڈبل بیڈ روم ہاؤسنگ، روزگار کے مسائل جیسے امور پر فوراً توجہ مرکوز کی. پونم پربھاکر نے زمین سے متعلق پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایتیں جاری کی. مستحقین کی جانب سے مکانات کی فراہمی اور دیگر شکایات پر حکام سے وضاحت طلب کی گئی.
انہوں نے بیروزگاری اور سرکاری ملازمتوں سے متعلق شکایت کا سنجیدگی سے نوٹ لیتے ہوئے متعلقہ محکمہ جات کو ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت بھی دی۔ وزیر پونم پربھاکر نے متعلقہ عہدیداروں کو طلب کر کے مسائل کے حل کے لیے فوراً پیش رفت کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوامی شکایت کے تدارک میں کسی قسم کی لاپرواہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری کاموں کا معائنہ کیا، عہدیداروں کو ضروری ہدایت جاری کی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان MLA کوثر محی الدین نے GHMC اور حیدرآباد میٹرو واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کے اعلیٰ حکام کے ہمراہ ندیم کالونی، جمالی کنٹا، گولکنڈا، نیا قلعہ اور اس کے اطراف کے علاقوں کا معائنہ کیا۔ اس دورے کا بنیادی مقصد جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینا اور برسات کے موسم میں عوام کو درپیش مشکلات کو جلد از جلد ختم کرنا تھا۔ MLA کوثر محی الدین نے باکس ٹائپ ڈرین کے کاموں کا معائنہ کیا تاکہ پانی کے بہاؤ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ انہوں نے NP3 پائپ لائن اور نئی پینے کے پانی کی سپلائی لائن کے کاموں کا بھی جائزہ لیتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔ نکاسیات کے راستوں سے ملبہ ہٹانے اور پانی جمع ہونے والے مقامات کی فوراً صفائی کا بھی حکم دیا۔ MLA نے نالوں کی صاف صفائی کے لیے کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت جاری کی تاکہ بارش کے پانی کا بہاؤ بلا رکاوٹ جاری رہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سابق کارپوریٹرز، پارٹی کے ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان دیکھے گئے۔ MLA کوثر محی الدین نے متعلقہ افسران کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ عوامی سہولت کو مد نظر رکھ کر تمام کاموں کو مقررہ وقت پر مکمل کریں۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کے کویتا نے جوبلی ہلز کنونشن سینٹر میں خواتین کو بااختیار بنانے کے پروگرام ویٹا انڈیا میں شرکت کی۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز کنونشن سینٹر میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ویٹا انڈیا پروگرام منعقد ہوا۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی سربراہ کی کویتا نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں سماج میں خواتین کو درپیش سنگین مسائل اور ان کے حل پر زور دیا اور اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ محض قوانین کا ہونا ہی کافی نہیں ہے کیونکہ زمینی حقائق تشویشناک ہے۔ یہ کویتا نے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دیہی علاقوں میں 15 تا 19 سال کی عمر کی تقریباً 7.2% لڑکیاں ماں بن چکی ہیں، جبکہ حیدرآباد جیسے شہری علاقوں میں یہ شرح 2.7% ہے۔ TRS کی سربراہ نے واضح کیا کہ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف قانون سازی کا نہیں ہے بلکہ اجتماعی سوچ کا ہے جو اب تک تبدیل نہیں ہو سکی ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حقیقی تبدیلی لانے کے لیے سماج میں بیداری، تعلیم اور گھر سے لے کر معاشرے تک مشترکہ ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے۔ یہ کویتا نے کہا کہ ہر زندگی اہمیت رکھتی ہے اور ہر لڑکی کو ایک محفوظ اور باخبر مستقبل فراہم کرنا سب کا فرض ہے۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی کے عہدیداروں نے شہر کے مہنگے ترین علاقے IT کوریڈور میں واقع 5 ایکڑ سرکاری اراضی کو قبضہ مافیا کے چنگل سے آزاد کروا لیا۔ اس کارروائی کے دوران اربوں روپے مالیت کی سرکاری اراضی کا تحفظ کیا گیا۔ رنگا ریڈی ضلع کے شیر لنگم پلی منڈل کے خان میٹ گاؤں کے سروے نمبر 42 میں واقع 5 ایکڑ سرکاری اراضی پر پچھلے کچھ عرصے سے چند عناصر خمسہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قبضہ کرنے والوں نے وہاں عارضی شیڈ تعمیر کر رکھے تھے اور ایک کمرہ بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، زمین کے گرد لوہے کی باڑ لگانے کا کام بھی جاری تھا تاکہ کسی کو بھی وہاں داخل ہونے نہ دیا جائے۔ ضلع ریونیو حکام کی جانب سے شکایت موصول ہونے کے بعد ہائیڈرا کی ٹیم نے فوراً کارروائی کی۔ حکام نے بتایا کہ قابضین طویل عرصے سے اس اراضی پر اپنا دعویٰ جتا رہے تھے لیکن ریونیو ریکارڈ میں یہ زمین مکمل طور پر سرکاری ملکیت ہے۔ ہائیڈرا نے آج وہاں پہنچ کر تمام غیر قانونی تعمیرات بشمول عارضی شیڈز اور کمرے کو منہدم کر دیا۔ قبضہ ہٹانے کے بعد ہائیڈرا نے 5 ایکڑ اراضی کے گرد باڑ لگا دی ہے اور وہاں سرکاری زمین کے بورڈز بھی لگا دیے گئے ہیں تاکہ مستقبل میں دوبارہ اس اراضی پر قبضہ نہ کیا جا سکے۔ جس اراضی کا تحفظ کیا گیا ہے اس کی قیمت 1000 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر
اسدالدین اویسی نے ہند اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی اور سفارتی تعلقات کو لے کر مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور پوچھا کہ چین کے سامنے بھارت کیوں جھک رہا ہے، قومی مفادات پر سمجھوتا کیوں کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی اور سفارتی تعلقات کے معاملے پر AIMIM پریزیڈنٹ و حیدرآباد MP بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مودی حکومت کی پالیسی پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے پوچھا کہ آخر کیوں ہندوستان چین کے سامنے جھک رہا ہے، قومی مفادات پر سمجھوتا کیوں کیا جا رہا ہے۔ چین کے ساتھ جاری سفارتی مذاکرات پر بیرسٹر اویسی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ چین کی حکمت عملی یہ ہے کہ بھارت سرحدی تنازع کو پس پشت ڈال دے تاکہ دو طرفہ تعلقات معمول پر آ سکے، لیکن بدلے میں بیجنگ کسی بھی قسم کی پیش رفت یا تعاون کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے مودی حکومت کی حکمت عملی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین ایک طرف تو ہندوستان سے دوستی کی بات کرتا ہے، دوسری طرف وہ پاکستان کو بھرپور عسکری مدد فراہم کرتا ہے۔ چین نے دریائے برہم پترا پر ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا شیئر کرنے سے بھی انکار کیا ہوا ہے، جو ہندوستان کے لیے آبی تحفظ کا ایک اہم معاملہ ہے۔ بیرسٹر اویسی نے سخت لہجے میں کہا کہ ہندوستان کیوں یک طرفہ مراعات دے رہا ہے، سرحدی مسئلے پر ابتدائی سمجھوتوں پر غور کرنے کی کیا جلدی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کی جانب سے اب تک اس پالیسی میں تبدیلی کی کوئی ٹھوس وضاحت یا وجہ سامنے نہیں آئی ہے۔ صدر مجلس کا کہنا تھا کہ ہر بھارتی شہری یہی چاہتا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات معمول کے مطابق اور پرامن ہوں، لیکن یہ تعلقات صرف چین کی شرائط پر قائم نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت کے قومی مفادات سب سے اہم ہیں اور انہیں چین کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے نامپلی میں واقع درگاہ یوسفین میں انجمن عباس کے دو گروہ کے درمیان آپسی اختلافات نے پرتشدد شکل اختیار کر لی۔ ایک شخص پر جان لیوا حملے کے واقعے کے بعد علاقے میں سخت کشیدگی پھیل گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ نامپلی علاقے میں واقع درگاہ یوسفین میں مجلس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس دوران انجمن عباس کے دو گروہ کے درمیان آپسی اختلافات نے پرتشدد رخ اختیار کر لیا۔ 5 تا 6 افراد نے جواد نامی ایک شخص پر اچانک حملہ کیا۔ حملہ وروں نے اسے شدید زخمی کر دیا، جس کے بعد زخمی جواد کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی متاثرہ فریق اور دیگر ماتمداروں کی ایک بڑی تعداد حبیب نگر پولیس اسٹیشن پہنچی اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے زبردست احتجاج کیا۔ انہوں نے درگاہ کے تقدس کی پامالی اور مجلس کے دوران ہوئے حملے پر سخت برہمی ظاہر کی۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے حبیب نگر پولیس نے شکایت درج کر لی۔ پولیس حکام نے احتجاج کرنے والوں کو یقین دلایا ہے کہ معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائے گی اور حملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی اضافی نفری کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ حج 2026 کے لیے آن لائن درخواستوں کا عمل شروع ہوتے ہی حیدرآباد کے حج ہاؤس میں بد انتظامی دیکھنے کو ملی۔ مرکزی حج کمیٹی کی ویب سائٹ بند ہونے سے کام ٹھپ رہا، سینکڑوں عازمین کو مشکلات پیش آئی۔ حج 2027 کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے عازمین حج کی ایک بڑی تعداد نامپلی میں واقع حج ہاؤس پہنچی، تاہم عازمین کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرائع سے پتہ چلا کہ مرکزی حج کمیٹی کی ویب سائٹ تکنیکی وجوہات کی بنا پر صبح سے ہی بند ہے۔ عازمین حج صبح سے ہی قطاروں میں کھڑے رہے، لیکن انہیں یہ بتایا گیا کہ ویب سائٹ سپہر تک یعنی 3:30 بجے تک بحال ہو جائے گی، اور مرکزی حج کمیٹی کی ویب سائٹ بند ہونے کی وجہ سے عازمین کا قیمتی وقت ضائع ہوا۔ حج ہاؤس میں عازمین کے بیٹھنے کے لیے مختص حال میں بنیادی سہولیات کا بھی فقدان پایا گیا۔ عازمین نے شکایت کی کہ ہال میں روشنی کا معقول انتظام نہیں ہے۔ پنکھوں کی عدم موجودگی کے بعد شدید گرمی سے انہیں مشکلات پیش آئی۔ پینے کے پانی کا بھی کوئی مناسب انتظام نہیں کیا گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عازمین حج اور عوامی حلقوں نے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کا فوراً نوٹ لے۔ عازمین نے ایگزیکٹو آفیسر اور اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر سے بھی یہ مانگ کی ہے کہ حج ہاؤس میں آنے والے عازمین کے لیے فوری طور پر پینے کے پانی، پنکھوں اور بیٹھنے کے مناسب انتظامات کیے جائیں تاکہ
اضلاع سے آنے والے عازمین کو اور مقامی عازمین کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ریاستی وزراء محمد اظہر الدین اور پونم پربھاکر نے بونال تہوار کے شاندار انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ حیدرآباد میں بونال تہوار کی تقریبات کے سلسلے میں تیاریاں جاری ہیں اور آج MCR/HRD میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت حیدرآباد کے انچارج منسٹر پونم پربھاکر اور وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے کی۔ آپ کو بتا دیں کہ امسال بونال تہوار 15 جولائی سے 13 اگست تک منایا جائے گا۔ وزراء نے متعلقہ محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں کو واضح ہدایت جاری کی کہ وہ عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے تمام ضروری انتظامات کو بروقت مکمل کریں۔ تہوار کے کامیاب انعقاد کے لیے تمام متعلقہ سرکاری محکموں کے درمیان باہمی رابطہ اور تال میل کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ امن و امان کی برقراری اور عقیدت مندوں کی حفاظت کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرنے کو کہا گیا ہے۔ وزراء نے اس بات پر زور دیا کہ بونال ثقافتی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے اور ریاستی حکومت اس تہوار کو روایتی جوش و خروش اور نظم و ضبط کے ساتھ منانے کے لیے پرعزم ہے۔ Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے SIR پروجیکٹ پر اجلاس میں کانگریس کے ارکان اسمبلی کو سخت وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ ارکان اسمبلی کو ایک ہفتے کے اندر اپنا رویہ بدلنا ہوگا ورنہ ان کی جگہ دوسروں کو ذمہ داری سونپ دی جائے گی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ پارٹی کے لیے کام نہ کرنے والوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس معاملے میں کسی کو بھی چاہے اس کا خط کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو نہیں بخشا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے انچارج وزراء کو بھی خبردار کیا کہ وہ اپنی ذمہ داری سنبھالیں اور ضرورت پڑنے پر انچارج وزراء کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ تلنگانہ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آؤٹ سورسنگ اور کنٹریکٹ ملازمین نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے زبردست احتجاج کیا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ انہیں گزشتہ 4 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی اور آٹو رکشہ کے کرائے کے لیے بھی رقم دستیاب نہیں ہے۔ مظاہرین کے مطابق انہیں مقررہ 15,600 روپے کے بجائے صرف 11,000 روپے ادا کیے جا رہے ہیں اور مختلف کٹوتیوں کا جواز پیش کیا جا رہا ہے۔ ملازمین نے اپنی تنخواہ 26,000 روپے ماہانہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ حکومت اور SBI کے درمیان رائے درگم اراضی تنازع حل ہو گیا ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دباؤ اور دھمکیوں کے ذریعے اپنی بات منوائی۔ اطلاعات کے مطابق SBI ہائی کورٹ سے رائے درگم اراضی مقدمہ واپس لینے جا رہا ہے جبکہ حکومت بینک کو کسی اور مقام پر متبادل اراضی فراہم کرے گی۔ حکومت نے SBI میں اپنے فکس ڈپازٹ برقرار رکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ تحریک کے رہنما پدما راؤ کی موت پر BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے ان کے گھر پہنچ کر ان کے ارکان خاندان سے ملاقات کی اور پرسہ دیا۔ اس موقع پر MLAs کرشنا راؤ، وویکانند اور دوسرے موجود تھے۔ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن کے حدود کے تحت کشن باغ علاقے میں مقامی نوجوان نے قومی پرندے مور کو بحفاظت بچا لیا۔ نوجوان اصغر اور اس کے ساتھیوں نے کشن باغ روڈ سے مور کو ریسکیو کر کے نہرو زولوجیکل پارک کے حکام کے حوالے کر دیا۔ تلنگانہ کے نئے چیف سیکرٹری کے طور پر سنجے جاجو کے نام پر غور کیا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ریاستی حکومت کو یہ نام بطور سفارش بھیجا گیا ہے۔ سنجے جاجو اس وقت شمال مشرقی علاقوں کی ترقی کے سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جیش رنجن کے نام پر بھی غور کیا گیا تھا۔ ہم اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سنجے جاجو کے نام کی طرف جھکاؤ ظاہر کیا ہے۔ موجودہ چیف سیکرٹری رام کرشن راؤ اس ماہ کے آخر میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے سری نگر میں واقع درگاہ حضرت بل پر حاضری دی۔ انہوں نے وہاں نماز عشاء ادا کی۔ ان کے اس دورے کو روحانی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔
درگاہ حضرت بل کے اطراف کے خوشگوار ماحول اور ترقیاتی کاموں کا بھی انہوں نے جائزہ لیا۔ فرضی ووٹ رکھنے والوں کے خلاف BRS کے سربراہ MLC ڈاکٹر شرون نے سخت انتباہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شہری ایک ووٹ جمہوریت کا بنیادی اصول ہے اور ریاست بھر میں فرضی ووٹوں کے نیٹ ورک کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ فرضی ووٹ رکھنے والوں کو 1 سال کی قید ہوگی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں 25 جون سے شروع ہونے والے SIR کے پیش نظر BRS کے اہم قائدین کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ BRS کے ایک وفد نے چیف الیکٹورل آفیسر سے ملاقات کی اور ایک یادداشت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ عوامی نمائندگی قانون RPA کی دفعہ 31 کے تحت ایک شخص 2 جگہ ووٹر ہونا قانونی جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ثابت ہونے پر 1 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ جان بوجھ کر یا پھر انجانے میں اگر آپ 2 جگہ رجسٹرڈ ہوں تو فوری درست کرواتے ہوئے قانونی کارروائی سے بچیں۔ سائبرآباد فوڈ سیفٹی حکام کی جانب سے مختلف ہوٹلوں اور فوڈ اداروں پر کیے گئے معائنے میں صفائی کی سنگین خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ پلیٹ فارم 65 PNR امپائر میں چوہوں کی موجودگی، فریزر میں باسی خوراک، بند نالیاں اور کھانے پینے کی اشیاء کو غیر محفوظ طریقے سے رکھنے کا انکشاف ہوا۔ ادارے کو 110 میں سے صرف 40 نمبر حاصل ہوئے اور FSSAI لائسنس کی معطلی کی سفارش کی گئی۔ باچوپلی کی ہوٹل SVM گرینڈ میں کاکروچوں کی بھرمار، ٹوٹی ہوئی ٹائلٹس اور غیر صحت بخش کچن پائے گئے، جس پر اصلاحی نوٹس جاری کی گئی۔ گاجولارام میں زپٹو کی ایک ہوٹل کا شہری شکایت کے بعد معائنہ کیا گیا۔ اگرچہ کہ زائد المیعاد اشیاء خوردنوش نہیں ملی، تاہم کاکروچ، زنگالود، ریکس اور ناقص صفائی کے مسائل سامنے آئے۔ خواجہ گوڑہ کے ایگورو ریسٹورنٹ میں مکھیوں کی موجودگی، بند نالیاں اور خراب سبزیاں پائی گئی، جس پر اصلاحی نوٹس جاری کی گئی۔ دہلی کے ادیوگ بھون کے قریب مزدوروں کی جھونپڑیوں میں اچانک شدید آگ بھڑک اٹھی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق برقی کے پینل میں آگ لگنے کے باعث یہ واقعہ پیش آیا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی ٹیمیں مصروف ہیں۔ اس واقعے میں کسی کے فی الحال جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ ملکاجگیری پولیس کمشنریٹ کے الوال پولیس اسٹیشن حدود میں واقع ٹیلی کام کالونی میں گزشتہ رات ایک نامعلوم شخص نے 4 مکانات میں چوری کی کوشش کی۔ اس واقعے کی CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی اور پولیس سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ مقامی افراد نے امید ظاہر کی کہ پولیس ملزم کو جلد گرفتار کر لے گی۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے P ہریش نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے نفاذ اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے موضوع پر منعقدہ آریہ فارمولا اجلاس میں ہندوستان کا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے باب 6 اور باب 7 کی نوعیت اور اطلاق میں واضح فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ باب 7 کے تحت منظور کی جانے والی قراردادیں مخصوص حالات اور زمینی حقائق کے تناظر میں مرتب کی جاتی ہیں اور ان کی دائمی حیثیت نہیں ہوتی، جبکہ باب 6 مذاکرات، ثالثی مصالحت اور دیگر پرامن ذرائع کے ذریعے تنازعات کے حل کی گنجائش فراہم کرتا ہے اور بدلتے حالات کے مطابق اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آریہ فارمولا اجلاس کا شریک چیئرمین ہونے کے باوجود پاکستان نے اجلاس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی اور جموں کشمیر کے بارے میں غیر ضروری تبصرے کیے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ہمیشہ سے، آج بھی اور آئندہ بھی ہندوستان کا اندرونی معاملہ رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،